اپنے آج پر توجہ دیں۔ زندگی گزارنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم، ہیلو، ہائے، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ڈاکٹر جلیل اسلم، آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل آپ سبسکرائب کریں، اور میں موٹیویشنل اسپیکر آپ کے سامنے مختلف موضوعات پر باتیں لیے آتا ہوں۔ اپنے آج کو دیکھیں، اپنے کل کو دیکھیں، اور جو کل آنے والا ہے تھوڑی سی اس پر بھی نظر رکھیں، لیکن زیادہ توجہ اپنے آج پہ دیں۔ آج کا دن کا آغاز کیسے ہوگا؟ آج کے دن نے ہمیں کہاں گھمانا ہے؟ آج کے دن نے ہمیں کہاں رولانا ہے؟ آج کے دن نے ہمیں کہاں بے حساب کرنا ہے؟ آج کے دن نے ہمیں کہاں کنگال کرنا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے۔ آج کا دن کا آغاز ہی آج کے ساتھ کریں، اور آج کا پلان رات کو سونے سے پہلے لے کر سوئیں۔ رات کو سونے سے پہلے ایک پلان لے لیں گے نا کہ میں نے آج کیا کرنا ہے، تو وہ آج آپ کو آج کی طرف لے جائے گا، اور آج کی زینت جب آپ بنیں گے تو آج کی زینت بنتے ہوئے آپ بھاگتے چلے جائیں گے میدان کو، اور مستقبل آج ہی مل جائے گا۔ جب آج کی فکر کریں گے تو آج کے ٹریک میں ہی آپ کو آج کا مستقبل مل جائے گا۔ پیلیلیس سائرس ایک لاطینی مصنف ہے، اور اس کا زمانہ پہلی صدی قبل مسیح کا ہے، اور وہ رومین زمانے کا تھا، اور اس نے بڑی بڑی اچھی کتابیں لکھی، اور وہ ایسا فلاسفر ہے۔ رومی عہد میں شام کے علاقے میں وہ پیدا ہوا، اور روم میں ہی اس نے وفات پائی۔ اس کا ایک قول جو کہ انگریزی میں بہت اکثر ذکر آتا ہے کہ عقل مند آدمی مستقبل کی اس طرح حفاظت کرتا ہے جیسے کہ وہ حال میں ہو، یعنی اپنے حال میں رہیں گے تو مستقبل کی بھی حفاظت کرتے چلے جائیں گے۔ نادان آدمی کی نظر حال پر ہوتی ہے۔ پریزنٹ، your present, what is your present, how you doing your present, how you make your present. اپنے آج کو دیکھیں گے نا، آج کو، تو یہ ہے آپ کا پریزنٹ، اور یہ پریزنٹ آپ کو آگے لے کر چلے گا۔ عقل مند آدمی کی نظر مستقبل پر، نادان آدمی اپنے آج کے حالات میں ایک ناپسندیدہ چیز دیکھتا ہے۔ وہ اس سے لڑنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ عقل مند دور اندیش ہے، عقل مند فار سائٹڈ ہے، عقل مند باریک بینی سے چلتا ہے اور دور اندیشی سے کام لیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ ہماری آج کی لڑائی کا انجام کل کس انداز میں نکلے گا۔ جوان آج کو دیکھ کر اقدام کرتا ہے، اور عقل مند آج کو دیکھ کر ایک ایک قدم آگے بڑھاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے عمل کو منصوبہ بندی کر کے آگے لے کر چلے۔ ہر اقدام اپنے نتیجے کے اعتبار سے مستقبل کا واقعہ ہے۔ اقدام آج کیا جاتا ہے جو اقدام، مگر اس نتیجے کا ہمیشہ آئندہ رزلٹ نکلتا ہے۔ اس لیے یہی درست بات ہے کہ عملی اقدام کو آئندہ کے معیار سے بچا لیا جائے۔ آج کی کارروائی کے ٹھیک یا نہ ٹھیک ہونے کا فیصلہ اس اعتبار سے کیا جائے کہ کارروائی جب اپنے انجام پر پہنچے گی تو اس کا حاصل کس صورت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ ایک شخص کو ایک بھیڑ نے کاٹ لیا، یعنی ایک شخص کو ایک ڈیمو نے کاٹ لیا۔ اب وہ غصہ ہو کر ایسا کرے کہ بھیڑوں کو سزا دینے کے لیے باہر نکل آئے، یعنی ایک ڈیمو نے کاٹا تو اب غصے میں باقی ڈیموؤں کو مارنا شروع کر دے، باقی ڈیموؤں کے اوپر آگ پھینکنا شروع کر دے، باقی ڈیموؤں کو جلانا شروع کر دے۔ وہ عقل مند نہیں ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ نادان ہے، اس کو عقل ملی نہیں ہے۔ اگر ایک ڈیمو نے تم کو کاٹا تو تم اس ڈیمو کو پکڑ کے اس کا ڈنگ نکالو تاکہ وہ ڈیمو بیکار ہو جائے، وہ کسی اور کو بھی نہ کاٹے۔ اور نادان بے وقوف کیا کر رہا ہے؟ وہ ڈیمو کے چھتے کو ڈھونڈ رہا ہے، اور ڈیمو کے چھتے کو ڈھونڈ کر ان ڈیمو کے چھتے پر آگ پھینک رہا ہے، آگ جلا رہا ہے۔ وہ تمام ڈیمو جل جائیں گے، تو جب تمام ڈیمو جل جائیں گے تو جلتے وہ چھتا تقریباً ہنڈریڈز کا چھتا ہے۔ اب چھتا جو ہے ڈیموؤں کا، اس میں سے 5 ڈیمو تو ضرور ایسے ہوں گے جو کہیں نہ کہیں تمہیں کسی نہ کسی جگہ پہ ایسا ڈنگ ماریں گے کہ نادان شخص کبھی کھڑا ہی نہیں ہو سکے گا۔ پلیز
وزڈم، یور وزڈم از ویری، یو آر ویری انٹیلیجنٹ، آپ بہت عقل مند ہیں. اپنی عقل کو اس ڈیمو کی مثال سے لیجئے. ڈیمو ایک نے کاٹا، سارے چھتے کو نہ جلائیں. ایک ہی ڈیمو کو پکڑیں تاکہ اس کا ڈنگ نکالیں، تاکہ باقی ڈیمو کے لیے، باقی لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو. اس کا ڈنگ نکل گیا، وہ بیکار ہو گیا. زندگی گزارنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے. عقل آپ کے اندر موجود ہے. کسی عقل مند کی صحبت میں بیٹھ جائیں، وہ آپ کو عقل دے دے گا. صحبت جو ہے وہ انسان کو، اس کو عقل دیتی ہے، اور صحبت کسی دانشور کی، کسی فلاسفر کی ہونا بہت ضروری ہے. پلیز ٹیک کیئر.